الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين یہ آیہ مبارکہ اور اس سے اگلی آیات مبارکہ اور رکوع کا آگے بھی ایک قصہ بیان کیا گیا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام کے زمانہ مبارکہ میں ایک بندہ تھا، اس کے ورثاء میں سوائے اس کے بھتیجے کے کوئی بھی نہیں تھا۔ اس کے بھتیجے نے بڑا انتظار کیا چاچا فوت ہو جائے تو میں مالک بنوں، لیکن چاچا تھا کہ وہ فوت ہونے کا نام نہیں لیتا تھا۔ کئی بندے ہوتے ہیں نا، اڑ جاتے ہیں، وہ جلدی فوت نہیں ہوتے۔ اس میں ان بیچاروں کو کوئی قصور نہیں ہوتا، وہ پچھلے جو بے شرم ہوتے ہیں نا، وہ انتظار کر رہے تو یہ مرے تو ہمیں مال ملے، کمینگی ان کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میراث جو ہے نا، وراثت مال، اللہ تعالیٰ نے اسی لیے نہیں رکھی کہ ہو سکتا ہے کسی بندے کے ذہن میں یہ آ جاتا کہ حضور رخصت ہوں تو ہمیں مال ملے اور بندہ ہی کافر ہو جاتا۔ مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ امت پر فضل فرمایا ہے کہ آقا علیہ السلام کی میراث مال رکھا ہی نہیں۔ حضور کی میراث جو ہے وہ علم رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ میں جو چاہے جتنا چاہے لیتا رہے، کبھی کمی نہ ہو، ہاں جی، اللہ اکبر۔ تو وہ اس بھتیجے نے موقع پا کر تنہائی میں چاچے کو قتل کر دیا، رات کے وقت قتل کر کے اپنے چچا کو، اور الزام لگا دیا اپنے محلے والوں پر۔ اس نے کہا ایک تو چاچے کی میراث ہتھے چڑھ جائے گی اور دوسرا محلے والوں سے دیت بھی لے لوں گا، محلے والوں سے دیت بھی لے لوں گا، اس طرح کر کے دو دو مزے اٹھاؤں گا بھائی۔ اب اس نے جب ان پہ الزام دھرا تو یہ معاملہ جو ہے وہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا۔ موسیٰ علیہ السلام کو جا کے عرض گزار ہوئے یہ معاملہ ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں، اب موسیٰ علیہ السلام بھی بتا سکتے تھے کہ رب نے یہ فرمایا کہ قاتل یہ نہیں وہ ہے، محلے والے نہیں ہیں، وہی بندہ بھتیجا خود قاتل ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہیں بتایا کیونکہ قوم کا مزاج ایسا تھا، قوم کا مزاج ایسا تھا کہ وہ انکاری ہو جاتے۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھنا تھا کہ رب فرما رہا ہے، انہوں نے یہ نہیں دیکھنا تھا کہ رب کا نبی فرما رہا ہے، انہیں رب کے نبی پہ اعتماد ہی نہیں تھا جیسے اعتماد کرنے کا حق تھا، بد اعتماد لوگ تھے وہ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو اور اس کا گوشت جو ہے ایک پارچہ وہ تم اس مردے کو لگا دو تو یہ مردہ زندہ ہو جائے گا، تمہیں خود بتا دے گا مجھے کس نے مارا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے یہ حکم سن کر، حکم رب کا تھا، سنانے والے رب کے نبی ہیں، یہ سن کر ان بد تہذیب لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا یہ کیا تک بنتا ہے، مردہ اور گائے کا گوشت اسے لگائیں مردہ زندہ ہو جائے گا، یہ سمجھ آنے والی بات ہے صحیح؟ کیا مذاق کر رہے ہیں آپ ہمارے ساتھ؟ یہ موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگے۔ یعنی ایک سے بڑھ کر ایک جو ہے انگھڑا بندہ رب کے نبی کے سامنے کھڑے ہو کے کٹ ہوجتی کر رہے ہیں، رب کے نبی کو کہہ رہے ہیں کہ آپ مذاق کر رہے ہیں، اور رب کا نبی ہو کہ یہ کہے کہ رب فرما رہا ہے، بھی رب یہ فرما رہا ہے کہ ایسا کرو، اگر سے وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ آیت مبارکہ دیکھیں جی، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو فرمایا إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم گائے ذبح کرو اور اس کا گوشت جو ہے وہ تم لے کر کے اس مردے کو لگاؤ مقتول کو، تو مقتول زندہ ہو جائے گا، اپنے قاتل کا بتا دے گا تو پھر بعد میں پھر مر جائے گا۔ قالوا، وہ سارے بولے اتتخذنا ہزوا، یہ کیا مذاق ہے، آپ مذاق کر رہے ہیں ہمارے ساتھ، کوئی تک والی بات ہے جو آپ کہہ رہے ہیں؟ مردہ مقتول ہے بندہ، ایک مر گیا ہے، اسے زندہ کرنے کے لیے گائے کا گوشت، یہ کیا طریقہ ہوا؟ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا
کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا قال، آپ بولے اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ میں رب کے حکم پر مذاق، رب کے حکم سے مذاق، رب کے حکم کا ٹھٹھا اڑانا اور رب کی طرف جھوٹ منسوب کرنا، توبہ توبہ، یہ تو جاہلوں کا کام ہے، میں تو نہیں کرتا۔ ہاں جی، آج کتنے لوگ ہیں جو رب رسول کے احکامات کا مذاق اڑاتے پھرتے ہیں، شریعت کا مذاق اڑاتے ہیں، قرآن کریم کی آیات کا مذاق اڑاتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ عوام تو عوام، مولوی تک جو ہے نا وہ بھی بکنے سے باز نہیں آتے، پتہ نہیں کیا کیا بھونک دیتے ہیں رب تبارک و تعالیٰ کے قرآن کے بارے میں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بس اپنی پناہ میں رکھے ہیں جی۔ ایک بندہ جو ہے نا اس سے یہ پوچھا گیا کہ آپ کہاں رہتے ہو، وہ کہتا ہے میں رب کے پچھواڑے میں رہتا ہوں۔ بتائیں یہ کیا جملہ ہے یار، رب کے لیے بولنا۔ ایک بندے نے کلمہ کفر بک دیا تو اس سے سمجھایا گیا، وہ کہتا ہے ہم تو بڑی بڑی باتیں کر دیتے ہیں، آپ اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں پکڑ کے بیٹھ گئے ہیں۔ بتائیں کہاں جائے بندہ؟ ایسے بد زبان لوگ ہیں، بد لگام لوگ ہیں، کوئی انہیں سمجھانے والا نہیں ہیں۔ جہاں بیٹھتے ہیں وہ مولوی تک نہیں سمجھاتے ان کو، بھائی ایسی سی باتیں بکنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے، نکاح بھی ختم ہو جاتا ہے، بعد میں پھر منہ کالا کرتے رہتے ہیں اپنی جناب اس عورت کے ساتھ جو اس کے نکاح سے فارغ ہو چکی ہے، بعد میں بچے پیدا ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی بچہ نافرمان بڑا ہے جی۔ میں نے کبھی تجدید نکاح بھی کیا آپ نے، کبھی غور کیا آپ نے کلمہ کفر بکا ہو اور آپ نے توبہ بھی کی ہے اس پر؟ قدم اٹھانے سے پہلے تو کفر بول دیتے ہیں بندے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور ایسے ایسے پاگل اور احمق ہیں، جب یہ لوگ دین پر نہیں نہ چلیں گے تو پھر ان کا حال یہی ہوگا، ہیں ایسے احمقانہ ایمانیات جو ہے نا، ایمانیات کو چھوڑ کر ایسے فضول سوال، فضول باتیں۔ رات مجھے ایک بندے کا میسج آیا، کہتے ہیں جی جب بھانجا دانت نکالنے لگے تو کہتے ہیں مامے کو ٹٹیاں لگ جاتی ہیں۔ میں نے کہا دانت بھانجا نکال رہا ہے اور ٹٹیاں مامے کو، یہ کیا ہے بھائی؟ اتنے پاگل ہو تمہیں یہ بھی سمجھ نہیں ہے بھائی، ہیں اتنی بھی تمہارے اندر فہم والی بات نہیں ہے؟ بھی دانت ایک نکال رہا ہے، وہ بیت الخلاء میں دوسرے ڈیرے لگا لیے مامے نے۔ میں نے کہا اس کے ابے نے کیوں نہیں لگایا؟ ساری ضرورت تو اس کا تھا، میں نے تو ساری اس کی تھی۔ دانت وہ نکال رہا ہے، میں نے کہا ہو سکتا ہے اس کا دانت بڑے ہوں، ماما سامنے کھڑا ہو دیکھ کے اس کو ٹٹیاں لگ گئی ہوں، تم نے قانونی بنا لیا کہ ہر ماما ٹٹیاں کرتا پھرتا ہے یہاں۔ عجیب پاگل ہیں۔ جب دین متین کے معاملات جو ہیں جو رب رسول نے فرض کیے ہیں وہ نہیں سیکھیں گے تو رب تبارک و تعالیٰ تو پھر انہیں الجھا دے گا ایسے فضول کاموں میں، ایسی فضول بحثوں میں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں اس آیت مبارکہ سے ایک تو یہ ثابت ہوا کہ رب کا نبی جو ہے وہ مذاق نہیں کرتا، رب کا نبی مذاق نہیں کرتا۔ ہاں ایک خوش طبی جو ہے وہ ایک حسن والی بات ہے، جیسے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ثابت ہے۔ آقا علیہ السلام بھی فرمایا کرتے تھے، ہیں ایک آقا علیہ السلام ایک مرتبہ خیمے میں تشریف فرما ہے، کھجوریں کھا رہے ہیں، ایک صحابی ان کی آنکھ ایک وہ تھوڑی سی طبیعت اس کی صحیح نہیں ہے تو وہ داخل ہوئے، آتے انہوں نے کھجوریں کھانی شروع کر دیں بغیر بتائے پوچھے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ فلاں تیری تو آنکھ صحیح نہیں ہے اوپر سے کھجوریں کھا رہا ہے تو، ہیں تیری تو آنکھ صحیح نہیں اوپر سے تو کھجوریں کھا رہا ہے۔ کہنے لگے حضور جس طرف کی آنکھ ٹھیک ہے نا میں اسی طرف سے کھا رہا ہوں، جس طرف سے خراب ہے وہ میں نہیں کھا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ اس طرح کا یعنی کہ بات جو ہے نا وہ حقیقت پر مبنی ہو، اس سے بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک مائی صاحبہ بوڑھی ہے حضور کی بارگاہ میں آئیں، کہنے لگی دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے جنت دے۔ اگلے سامنے مائی تیرے لیے کیا دعا کروں، بوڑھی تو کوئی جنت جائے گی نہیں، بوڑھی تو کوئی جنت نہیں جائے گی۔ مائی پریشان نہیں ہو گئی ایک دم، اس نے کہا میں جنت کیوں نہیں جاؤں گی؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بوڑھی نہیں جائے گی، میں جتنی بھی جائیں گی جنت میں ساری جوان ہو کے جائیں گی، بوڑھے بھی نہیں جائیں گے جنت میں، جوان ہو کے سارے جائیں گے، کسی کو کھانسی بلغم نہیں ہوگی، سارے بالکل ایسے فٹ ہو کے جوان جنت میں جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں قال ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، جب یہ حکم آ گیا کہ تم ایک گائے ذبح کرو اور اس کا گوشت اس مقتول کو لگا دو تو وہ مردہ زندہ ہو جائے گا۔ اب انہوں نے کیا کیا؟
انہوں نے آگے سوال کیا مزید، انہوں نے کہا جی وہ بتائیں یبین لنا ما ہی، وہ گائے ہو کیسی، یہ بتائیں گائے کیسی ہو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، یہ حدیث مسلم شریف میں موجود ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر وہ بنی اسرائیل جو ہیں لوگ، وہ ایک ہی گائے جیسی رب تعالیٰ نے فرمائی تھی، کوئی گائے پکڑ کے کسی رنگ کی، کسی عمر کی، کسی نسل کی گائے پکڑ کے ذبح کر دیتے تو میں اسی سے مردہ زندہ ہو جانا تھا، لیکن انہوں نے سوال پہ سوال کیا۔ یہ ذہن میں رہے، کئی بار لوگ جو زیادہ سوال کرنے سے ہماری شریعت میں منع کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں لا تسلو، زیادہ سوال نہ کیا کرو، تم سوال اتنا کرو جس کی ضرورت ہو بس، ایسے فضول سوال کریں گے جیسے کسی بچے پڑھ رہے ہیں، یہاں کسی بچے کو کہا جائے اٹھ جاؤ یہاں سے باہر جا کے پڑھو، اب باہر جانے سے مراد جو ہے نا وہ ادھر بھی بیٹھ سکتا ہے، ادھر بھی بیٹھ سکتا ہے، ادھر بھی بیٹھ سکتا ہے، وہ آگے کھڑا ہو کہ جی میں کدھر بیٹھوں جی، اب بات معاملہ جو ہے نا وہ سختی کی طرف جائے گا، اسے کہا جائے گا تو وضو خانے میں بیٹھ چل کے، تاکہ صحیح طرح نہ بیٹھ سکے۔ اچھا وہ کہے جی وہ بیٹھ کے پڑھوں یا کھڑے ہو کے پڑھوں جی، اب بتانے والے کے ذہن میں بھی آئے گا کہ اسے تھوڑا سا مزہ دیا جائے، وہ بھی کھڑے ہو کے پڑھ بھائی، اب جب کھڑے ہو کے پڑھائے گا تو بیٹھنے کی گنجائش ہی ختم ہو گئی ہے یا نہیں؟ جیسے کسی کو کہا جائے بھی فلاں کام ہے باہر جاؤ جلدی آنا، جلدی آنے سے مطلب یہ ہے کہ کام جیسے ہو فوراً واپس آ جانا، وہ کام 10 منٹ میں ہو، 20 میں ہو، آدھے گھنٹے میں ہو جائے تم واپس آ جانا، لیکن وہ کہے جی کتنے منٹ میں واپس آ جاؤں، اب وہ ٹائم جو ہے نا مقرر کر دی جائے، ابھی ٹھیک ہے 10 منٹ میں واپس آ جاؤ، اب وہ 10 منٹ سے تاخیر ہوتی ہے تب بھی پھنستا ہے، 10 منٹ سے پہلے کام نہیں ہوتا تب بھی پھنستا ہے یا نہیں؟ تو یہ زیادہ سوال جو ہے نا یہ بندے کے لیے مشقت کا سامان کرتا ہے، اس لیے بندے کو چاہیے کہ جتنا کہا جائے بس بندہ شروع کر دے کام، بس یہ نہیں کہ فضول باتوں میں پڑ جائے، فضول بحثوں میں پڑ جائے۔ اب انہیں چونکہ ان لوگوں کو اعتماد نہیں تھا رب کے نبی پر، بد اعتماد اتنے تھے، تو آگے سے سوال کیسے کر رہے ہیں وہ دیکھیں، کہتے ہیں قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، کہنے لگے آپ رب کی بارگاہ میں دعا کریں، اس سے پوچھیں ما ہی وہ گائے کیسی ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال انہ یقول، میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہا بقرۃ اللہ فارد ولا بکر، نہ تو زیادہ عمر کی ہو نہ چھوٹی عمر کی ہو، اب ایک عمر مقرر ہو گئی ہیں، اب بھی چلے جاتے کچھ جوانی یعنی کہ درمیانی عمر کی گائے پکڑ کے ذبح کرتے تو اس سے کام چل جاتا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں کہ گائے جو ہے نا وہ فارد بکر، نہ بوڑھی ہو نہ ہی چھوٹی عمر کی ہو، عوان بین ذالک، دونوں کے درمیان ہو، اوان ہو، وہ کیا ہو؟ درمیان میں ہو۔ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے میں اب بھی وقت ہے، تم اسی طرح کر لو جیسا کہا گیا ہے، ایسے ہی کر لو جیسا کہا گیا ہے تمہیں، کوئی بھی گائے پکڑو درمیانی عمر کی اسے ذبح کر لو۔ لیکن انہوں نے کیا کہا آگے؟ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا لَوْنُهَا، انہوں نے کہا نہیں، آپ اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کریں وہ ہمیں بتائے کہ اس کا رنگ کیسا ہو، گائے کا رنگ کیسا ہو تو پتہ تو چلے سارا۔ اچھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال انہ یقول، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہا بقرۃ صفراء فاقع لونہا تسر الناظرین، اب مزید پابندی آئی گی۔ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ گائے پیلے رنگ کی ہو، کس رنگ کی ہو؟ پیلے رنگ کی ہو، اور فاقع، اور رنگ بھی گہرا ہو، رنگ بھی گہرا ہو، تسر الناظرین، صرف یہی نہیں کہ پیلا ہو اور گہرا ہو، نہ میں تسر الناظرین، دیکھنے والوں کو مزہ بھی دے، دیکھنے والے دیکھیں گے واہ کیا بات ہے صاحبال کی گائے، لوگ دیکھ کے خوش ہوتے نہیں خوش ہوتے، میں دیکھ کے لوگ واہ کریں، تسر الناظرین، دیکھنے والوں کو خوش کر دے، ایسی گائے ہو۔ انہوں نے پھر کہا قال ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، انہوں نے کہا آپ نا ایک مرتبہ پھر رب سے پوچھیں کہ وہ گائے ہو کیسی۔ ان البقرۃ تشابہ علینا، کیونکہ گائیں جو ہے نا وہ بہت سی ہیں، رنگ بھی بہت سے ہیں اور یہ معاملات بھی بہت ہیں، تو مشتبہ ہو گیا معاملہ ہم پر، ان البقرۃ تشابہ علینا، سارا معاملہ وہ گڑبڑ ہو گیا ہے، اب ہماری سمجھ سے بالا تر ہے کہ گائے ہو کیسی یہ نہیں سمجھ آ رہا ہمیں۔ اور انہوں نے آگے کیا کہا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، انہوں نے کہا اگر اللہ نے چاہا تو ہم کسی راہ پر پہنچ جائیں گے۔ یہ انشاءاللہ لمہتدون اگر پہلی بار کہہ دیتے نا تو پہلی بار ہی پہنچ جاتے،
پہلی بار انہیں سمجھ آ جاتی بھی کس راہ پہ چلنا ہے، لیکن وہ کٹوتی پہ اترے ہوئے تھے، انشاءاللہ ان سے کہا ہی نہیں گیا تو وہ پھر الجھتے رہے معاملات میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قال انہ یقول، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ رب فرماتا ہے، انہا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث۔ انہوں نے کہا جی رب فرماتا ہے گائے ایسی ہو لا ذلول، اس سے کوئی خدمت نہ لی جاتی ہو، تثیر الارض کہ وہ زمین میں ہال نہ چلاتی ہو، ولا تسقی الحرث اور نہ ہی وہ کنویں سے پانی نکالنے کے کام آتی ہو، اس سے کوئی کام نہ لیا گیا ہو، نہ وہ پانی نکالا اس نے کنویں سے اور نہ ہی اس نے ہل چلایا ہوں۔ مسلمۃ لا شیۃ فیہا، صحیح سالم ہو، لا شیۃ فیہا، اس میں کوئی داغ اور عیب والی بات نہ ہو، صحیح سالم ہو، داغ عیب اس میں نہ ہو۔ تو اتنی سختیاں سن کے پھر کہنے لگے قالو الآن جئت بالحق، اب سچی بات لائے ہو آپ۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے ہون بڑی نہ گل ہیں، یہ بات یہ ہوئی نہ کوئی بات، اب صحیح بتایا آپ نے ہمیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فذبحوها، پھر انہوں نے ذبح کیا، وما كادوا يفعلون، میں ان کی ان حرکتوں سے لگتا نہیں تھا کہ وہ گائے ذبح کریں گے، ان کی ان حرکتوں سے لگتا نہیں تھا کہ وہ گائے کو ذبح کریں گے۔ کیسی کٹوتیاں کر رہے ہیں، وہ کیسی ہو، رنگ کیسا ہو، عمر کیسی ہو، اٹھتی بیٹھتی کیسے ہو، ہیں ہلتی جلتی کیسے ہو، یہ کوئی عجیب بات ہے، یہ کوئی بات پوچھنے والی ہے یار، بتائیں۔ آپ دیکھ لیجیے وہ گائے انہیں ملی کیسے۔ بنی اسرائیل میں ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا نیک بندہ تھا، اس کا ایک ہی بیٹا تھا، بس اس کی وفات کا وقت قریب آیا تو اس کے پاس سوائے ایک بچڑی کے، گائے کی بچی جو ہوتی ہے نا چھوٹی بچڑی، بچیا کہتے ہیں اسے، اس کے علاوہ کوئی شے نہیں تھی، اور گھر میں اس کی گھر والی اور چھوٹا سا بچہ ہے بالکل تمام۔ اس نے کہا گھر والی جو ہے نا وہ باہر نہیں جا سکے گی، تو بیٹا جو ہے وہ چھوٹا ہے، اس نے وہ بچڑی کو پکڑا، جنگل میں کھڑے ہو کے زور سے کہا یا اللہ یہ میں تیرے حوالے کر رہا ہوں، جب میرا بیٹا بڑا ہو جائے تو اسے دے دینا، میرا بیٹا جب بڑا ہو جائے تو اسے دے دینا۔ تو اب وہ بچہ جو ہے وہ بھی جوان ہوا، تو اس کی اماں صاحبہ جو تھی، مائی صاحبہ، انہوں نے کہا اپنے بیٹے کو بیٹا تیری امانت تیرے ابے نے اللہ تعالیٰ کے سپرد کی تھی، تو تو چلا جا جنگل میں کھڑا ہو جا، ایسی ایسی گائے کی، ایسی رنگ کی، ایسی کیفیت کی گائے ہوگی، تو وہاں کھڑے ہو کے کہنا کہ اے میری گائے، میرے ابا نے میرے اللہ کے سپرد تجھے کیا تھا، تو واپس آ جا میری طرف، میں آیا ہوں تجھے لینے کے لیے۔ اس نے جا کر کے جنگل میں یہ آواز لگائی زور سے، تو اسی کی گائے جو ہے نا وہ دوڑتی اس کے پاس آ گئی، وہ لے کے گھر آیا، تو گھر آ کے اس نے اپنی اماں کو کہا اماں یہ گائے آ گئی ہے، تو اس کی اماں نے کہا کہ بیٹا یہ گائے لے جاؤ اور آپ بازار میں جا کے 3 دینار کی بیچنا۔ اس وقت وہاں پہ گائے کا جو ریٹ تھا نا وہ 3 دینار ہی تھا، تو کہا کہ بیٹا جب ریٹ طے ہو جائے نا 3 دینار تو مجھ سے پوچھ لینا، طے ہو جائے پھر بھی پوچھ لینا۔ اب وہ بچہ، وہ جوان جو ہے وہ گیا گائے لے کر بازار میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتہ بھیجا، وہ فرشتہ آیا، اس نے آ کر کہا کہ یہ میں 6 دینار کی لوں گا۔ اس نے کہا میں اپنی ماں سے پوچھوں، اس نے کہا ماں سے نہ پوچھ تو لوں گا، اس نے کہا پھر میں بھی نہیں دوں گا، تابع داری دیکھیں جی، تابع داری دیکھیں جی۔ اس نے کہا نہیں جی میں ماں سے پوچھوں گا تو دوں گا ورنہ میں نہیں دوں گا۔ اس نے کہا تمہیں تیری ماں نے 3 کہا ہے، میں 6 دے رہا ہوں، ماں تیری خوش ہو جائے گی۔ اس نے کہا میری ماں اس سے خوش نہیں ہوئی، 3 دینار زیادہ آ گئے، ماں میری فرما برداری سے خوش ہوگی، میں نہیں دیتا گا۔ اچھا وہ واپس چلا گیا، جا کے ماں کو بتایا اماں ایسی ایسی بات ہے، ایک بندہ وپاری مجھے ملا ہے، وہ مجھے 3 کی بجائے 6 دیتا ہے، وہ کہتا ہے تیری گائے 6 کی ہے، 6 دینار کی، تو پھر اب میں کیا کروں؟ اس نے کہا بچہ ٹھیک ہے چلے جاؤ، جا کے 6 کی بیچو، لیکن جب طے ہو جائے تو پھر بھی مجھے بتانا۔ ماں نے پھر شرط لگا دی۔ اب وہ گیا، جا کے دیکھا تو پھر وہی رب کا فرشتہ آیا سامنے، اس نے کہا ہاں جی پوچھ لیا، اس نے کہا پوچھ لیا، اس نے کہا کیا کہا تیری ماں نے؟ اس نے کہا 6 کی، اس نے کہا نہیں میں نے تو 12 کی لینی ہے، میں نے تو 12 کی لینی ہے، 12 دینار کی میں لوں گا۔ تو اس نے کہا اچھا پھر ماں سے پوچھنا، اس نے کہا ماں سے نہیں پوچھنا، اس نے کہا پھر میں نے بھی نہیں دینی، میں نے بھی نہیں دینی۔ اچھا وہ جب واپس آیا تو ماں سمجھ گئی،
ماں ولی کے گھر میں رہنے والی تھی، وہ بھی دانا تھی، عارفہ تھی۔ ماں سمجھ گئی کہ یہ کوئی وپاری نہیں ہے، وپاری 3 کی بجائے 6 کیوں دے، 6 کی بجائے 12 کیوں دے؟ ماں سمجھ گئی، اس نے کہا یہ کوئی معاملہ رب کے ساتھ ہو رہا ہے۔ ماں نے کہا تم جا کے اس سے پوچھو، اسے کہو کہ میں بیچوں یا نہ بیچوں، بس یہی بتاؤ، اگر اجازت ہو تو بیچ دوں، اگر اجازت نہ ہو تو نہ بیچوں۔ وہ گیا، وہاں جا کے اس نے دیکھا کہ وہی سامنے ہے، وہ فرشتہ تھا۔ وہ اس نے پوچھا، اس نے کہا جی میری ماں کہہ رہی ہے کہ گائے بیچوں یا نہ بیچوں۔ اس نے کہا گائے نہ بیچو، لینے والے آپ کے گھر میں ہی آئیں گے، آپ کے گھر میں آئیں گے لینے والے، انہی کو بیچنا۔ بنی اسرائیلی آئیں گے آپ کے پاس لینے کے لیے، آپ انہی کو بیچنا، کسی باہر کے بندے کو نہ بیچنا۔ وہ جناب آیا، گائے گھر لے کے، گائے گھر کھڑی کر دی۔ ادھر یہ لوگ گائے ڈھونڈ رہے ہیں، یہ لوگ گائے ڈھونڈ رہے ہیں۔ اب اس علاقے میں گائے کا ریٹ کیا ہے؟ 3 دینار۔ اب یہ جو انہوں نے ایسی ایسی باتیں کی تھیں، کیسی ہو، رنگ کیسا ہو، یہ ہو وہ ہو، یہ جب وہاں آئے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دل میں ڈالا کہ یہ گائے نہ 3 میں بیچو، نہ 6 میں بیچو، نہ 12 میں بیچو، نہ ہی 24 میں بیچو۔ انہیں کہو کہ گائے ذبح کر دیں، ذبح کرنے کے بعد اس کا جو چمڑا ہے نا سارا سونے کا بھر کے دے دیں، سارا چمڑا جو ہے نا سارا سونے کا بھر کے دے دیں۔ انہوں نے پھر وہی کیا، گائے ذبح کی جی۔ پوری بنی اسرائیل نے سونے سب کے گھر سے، کسی کے گھر سے کانٹے، بالیاں، جھومر، پنجے پہ کیا کہتے ہیں، سارا کچھ جمع کر کے لائے اور آ کے جناب اس کی کھال بھری سونے کی۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ بھی ولی ہو گیا، تو ان کا مردہ زندہ ہو گیا، جی پوری جو محلہ تھا سارا وہ عذاب سے بچ گیا، وہ بھتیجا لٹکا گیا، بھتیجا پھنس گیا جی۔ ایک جگہ جلسہ ہو رہا تھا، عرس تھا، بلکہ پیر صاحب تھے، تو وہاں ایک بندہ جو ہے نا کھڑا ہو کے، مولوی صاحب تھے، بڑے خطیب تھے، وہ تقریر کرنے لگے تو یہی قصہ سنایا انہوں نے گائے والا۔ تو گائے کو انہوں نے ذبح کیا، اس کا گوشت جو ہے نا وہ لگایا انہوں نے بندے کے ساتھ، بندہ زندہ ہو گیا۔ اس نے بتایا، اس نے کہا میرا قاتل کوئی اور نہیں ہے، میرا بھتیجا ہی ہے، کسی نے مجھے مارا ہے۔ تو اس نے کہا دیکھیں رب کے ولی کی گائے کی شان، رب کے ولی کی گائے کی شان دیکھیں کہ گوشت لگایا تو مردہ زندہ ہو گیا۔ میں نے کہا یار چھری پکڑ کے پہلے اس پیر کی 2 گائے ذبح کرو کہ نہیں۔ میں نے کہا جو پیر بیٹھا ہے نا، جس پیر کی شان بیان کرتے ہوئے یہ پیر کو گائے بنا رہا ہے، میں نے کہا کہ اس کی گائے پکڑ کے نا ذرا ذبح کرو، 2 گائے ذبح کرو، انہیں کہو کہ مردہ زندہ کرتا ہے۔ کبھی پیر کھڑی بھی نہیں آنے دے گا گائے کے، ہے یا نہیں ایسے؟ اور گائے بھی اس کو ہاتھ لگانا جو 2 لاکھ کی ہو اور 15 کلو دودھ دیتی ہو ایک وقت کا، دیکھنا۔ میں نے کہا وہ مردہ زندہ ہو گیا تھا، یہاں پیر نہ مرے تو مجھے پکڑ لینا۔ انہوں نے کہا پیر صاحب آپ کی حویلی میں جو گائے کھڑی نا 10-12 ساری ذبح کرتے ہیں ہم نے پورے قبرستان کے بندے زندہ کرنے ہیں۔ بھائی رب تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آپ بتائیں، بنی اسرائیل نے یہی کہا تھا نا کہ ایسا کیسے ہوگا، گوشت لگانے سے مردہ زندہ ہو جائے گا، تو مطلب کیا ہے؟ ایسا ہوتا نہیں۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ کا محض فضل تھا کہ رب نے چاہا کہ وہ نیک بندہ ہے اس کی بھی مدد ہو جائے، اور یہ جو کٹ ہلکیاں کر رہے ہیں انہیں بھی مزہ آ جائے، ہے یا نہیں؟ تو یہ تو رب تبارک و تعالیٰ کا، رب تعالیٰ کی منشا تھی، رب تبارک و تعالیٰ کی مرضی تھی کہ صرف اسی پر ہی یہ تاثیر پیدا کی رب تبارک و تعالیٰ نے، وگرنہ کسائی تو کوئی مرے ہی نہ، ہے یا نہیں؟ کسائی مرے ہی کوئی نہ۔ عید والے دن آپ دیکھتے ہیں کہ اس کسائیوں کو ایسے جناب، جیسے یہ چھوٹی عید آتی ہے نا، لوگ کہتے ہیں جی دوسرا دن جو ہے نا یہ سسرال جانے کا قومی دن ہے، تو میں کہتا ہوں کہ قربانی والا دن ہے نا، عید والا دن، قربانی کا عید والا دن، وہ بھی گائے بچے اور بیلوں سے ڈھگوں سے کسائیوں کے ٹکریں کھانے کا قومی دن ہے۔ وہ بھی ایسی ٹکریں کھاتے ہیں، اٹھا اٹھا کے پھینک رہے ہوتے ہیں کسائی، موٹے موٹے جناب نیچے جا گرتے ہیں، ہوتا یہ نہیں ہوتا۔ میں نے کہا پھر تو کوئی کسائی مرے نا، رات دن گوشت میں پڑے ہوتے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ امت محمدی میں کوئی ولی نہیں ہے، ان کے پاس جو گائیں آتی ہیں کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے ولی کی گائے نہیں ہوتی کہ اب اسے گوشت لگ جائے اور وہ مرے ہی نہ بندہ، یا مرے ہوئے کو لگ جائے تو وہ زندہ ہی ہو جائے۔ تو بھئی یہ ربط ایسے، یہ قیاس نہیں چلتے ہوتے عقائد میں، ایسے غلط قیاس کرتے پھرتے ہیں۔ اور یہ دیکھیں جی اللہ تعالیٰ کے ولی کی گائے کی شان، بھئی یہاں پہ تم نے دیکھنا ہے تو یہ بتاؤ رب تعالیٰ کے ولی کی شان کہ رب کا ولی رب پہ اعتماد کیسا کرتا ہے۔ اپنی گائے جا کے چھوڑ رہا جنگل میں، کہا مولا تجھے دے رہا ہوں، میرے بیٹے کو دے دینا، میرے بیٹے کو دے۔ رب پہ اعتماد کیسا ہے یار، رب پہ توکل کیسا ہے اسے، رب تعالیٰ کے نام پہ چھوڑ کے رب تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر کے آ گیا واپس جی۔ ایک بندہ تھا جی، وہ
فوت ہونے لگا وہ. تو اس نے کہا کہ یا اللہ میں اپنا بچہ جو ہے نا وہ تیرے سپرد کر کے جا رہا ہوں. نا وہ سفر پہ جانے لگا, اپنا بچہ تیرے سپرد کر کے جا رہا ہوں. وہ چلا گیا سفر پہ, سفر سے کافی عرصے بعد واپس آیا. اس نے پتہ کیا, ہاں جی بتائیں, بچہ اس کا بھی پیدا نہیں ہوا تھا, ماں کے پیٹ میں تھا. انہوں نے بتایا کہ انہوں نے کہا جی ایسا ایسا معاملہ ہوا, تیری بیوی جو ہے نا وہ حالت زچگی میں ہی فوت ہو گئی, بچہ پیدا نہیں ہوا تھا ویسے فوت ہو گئی. اب وہ ماں فوت ہو چکی تھی. اب وہ گیا اس کی قبر پر اللہ کرنے کے لیے. اس نے کہا قبر کی زیارت کروں. وہاں جب گیا تو قبر کے اندر سے رونے کی آواز آئی. اس نے قبر کھدوائی, دیکھا تو بچہ قبر میں ہے, ماں اس کی پڑی ہوئی, فوت ہوئی, بچہ پیدا ہو گیا. تو غیبی آواز آئی, فرمایا کہ تو صرف بیٹا ہمارے سپرد کر گیا تھا, اگر بیوی بھی سپرد کر جاتا وہ بھی تجھے زندہ ہی ملتی. بتائیں بھائی. تو میں کہ ثابت کرنا تو یہ ثابت کرو بھائی, ثابت کرنا تو یہ ثابت کرو کہ رب کے ولی نے اپنی گھر والی کی تربیت کیسے کی ہیں. کہا کہ بیٹا 3 کی بنتی ہے, 3 کی بیچنا, زیادہ کی نہ بیچنا, کہیں کسی مسلمان کو نقصان نہ پہنچ جائے. یہ کاروباری معاملات دیکھے ان کے گھر کے. پھر بچے کو دیکھے ماں کی تربیت کیسی ہے. پھر حلال کمائی باپ کھلا گیا تھا اس کی ماں جب حاملہ تھی, آگے بچہ پیدا ہوا, حلال کھاتا رہا. اب آگے بچہ کیا کر رہا ہے جی, ماں کا تابع دار کیسا ہے. 3 کی, 6 کی, نہیں 6 کی نہیں, میری ماں کہے گی تو لوں گا. انہوں نے کہا 12 کی, میری ماں کہے گی تو دوں گا, ورنہ نہیں. تربیت ہے یا نہیں؟ یہ چیزیں نظر نہیں آئیں گی. پکڑ کے گائے کے گوشت کو پڑ گئے, اور ولی کی کیا, پیر جو سامنے بیٹھے ہوتے ہیں ان کی خوشامد کرتے ہیں یہ لوگ. میں نے کہا ان کی جو پیر پھولا بیٹھے نا, پیر خود سنڈا بن کے بیٹھا ہے کٹا, اس کے سامنے ایک گائے کو چھری پھیرو طبیعت درست ہو جائے گی اس کی. بھائی نہیں ہے ایسی بات. یہ محض رب تبارک و تعالیٰ کے فضل سے اور اس کے حکم سے. اور مزے کی بات دیکھیں, یہاں پہ ایک بات اور بھی قابل غور ہے جو سمجھانے والی ہے. وہ ان کی طبیعت میں فرعونیوں کو دیکھ کے گائے کی پوجا جو ہے نا وہ رچی بسی تھی. تو ان کے دل میں آیا تھا کہ ہم بھی گائے کی تو پوجا کریں, گائے کو معبود مان لیں, الہ مان لیں, جیسے ہندو کرتے ہیں. تو رب تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا, رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا گائے کو ذبح کرو. اور فرمایا وہ ذلیلو, یہ گائے خدا ہونے کے لائق نہیں, یہ تو ذبح ہونے کے لائق ہے. تم اسے خدا مانتے پھرتے ہو, یہ تو چھری پھیرنے کے لائق ہے, اسے چھری پھیرو. یہ باتیں کیوں نہیں سمجھ آتی ہمیں, یہ باتیں کیوں نہیں کرتے ہم جیسے لوگوں کی تربیت ہو. اور تم وہاں ہمارے یہاں گائے پہ کئی سارے علاقے ہیں ہمارے یہاں ایشیا کے, وہاں پہ گائے ذبح کرنے پہ پابندی ہے. وہاں مولوی یہ آیت پڑھ کے بھی اس سے جناب وہ موجودہ جو ڈبے پیر ہیں نا ان کی شان بیان کر رہے ہیں. بھئی کیوں؟ وہاں سے یہ مسئلہ بیان کرو نا جی, رب تبارک و تعالیٰ نے گائے کو خدا بنانے کا حکم نہیں دیا, گاؤ ماتا کہنے کا حکم نہیں دیا, رب تبارک و تعالیٰ نے گائے کو چھری پھیرنے کا حکم دیا ہے. ان تذبحوا بقرہ, تم گائے کو ذبح کرو, تمہارا مردہ زندہ ہو جائے گا. تو ہم بھی کہتے ہیں او مسلمانوں, جہاں پہ تمہارے گائے ذبح کرنے پہ پابندی ہے نا وہاں پہ گائے کو ذبح کرو, تمہاری شریعت پھر سے زندہ ہو جائے گی, تمہارا کھویا وقار پھر سے اٹھ جائے, پھر تمہیں بحال ہو جائے گا. آج تمہاری اذانوں پہ پابندی ہے, تم نے گائے پہ پابندی قبول کر لی, آج تمہاری اذانوں پہ پابندی, کل کو نماز پہ پابندی لگائیں گے, پوری شریعت سے ہاتھ دھو بیٹھو گے تم. رب تبارک, یہ مسئلہ ثابت ہو رہا نہیں ہو رہا. رب نے فرمایا گائے کو ذبح کرو, ایک جان جا رہی ہے, تو فرمایا کہ ایک زندہ ہو جائے گی, ایک زندہ ہو جائے گی, اس کی زندگی سے کئیوں کی زندگی بچ جائے گی. اس سے ثابت کیا ہوتا ہے, ایک آدھی جان قربان کرنی پڑتی ہے, اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر باقیوں کو زندگی عطا فرماتا ہے. جیسے رب تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَاتٌ, فرمایا کہ قصاص, قاتل کو قتل کرنے میں تمہاری زندگی ہے, قاتل کو قتل کرنے میں تمہاری زندگی ہے. قاتل کو قتل کرنے میں زندگی, میں قاتل آج اس نے 1 کیا, کل کو 2 کو کرے گا, پرسوں 5 کو کرے گا, پھر 10 کو کرے گا, میں اس کو قتل کر دو, باقی جن کے دلوں میں یہ تمنائیں مچل رہی ہیں نا کہ قتل کرنے کی, وہ بھی سارے توبہ کر جائیں گے. زندگی بنی ہے یا نہیں بنی کے ساتھ, ایک کو قتل کرنا باقیوں کی زندگی کا سبب ہے. تو بھائی رب تبارک و تعالیٰ نے کیا فرما دیا ہے, 4-5 بندے کھڑے ہو کے ایک ہی دم ذبح کریں, اور جو بھی قریب آئے اسے بھی لٹکا دیں, سب کی طبیعت صاف ہو جائے گی. مصلحت بھی کوشش ہوتی ہے. مولوی صاحب آپ مصلحت سے بڑے ہٹے ہوئے ہیں. میں نے کہا تمہاری مصلحت نے آج اذانوں پہ پابندی لگوا دی, تم گھنگو بن کے بیٹھے رہے, تمہارے سامنے کھڑے ہو کے بندہ یہ کہہ دے کہ عرس نہیں منانا چاہیے, تو کتے کی طرح گلے پڑ جاتے ہو.
ہیں کافر کھڑے ہو کے کہے اذان نہ دو، تم کہتے ہو ٹھیک ہے جی حکمت ہے اس میں مصلحت ہے. دماغ خراب ہے تمہارا پاگل کے بچوں؟ تمہیں کون سمجھائے گا؟ آج ہندوستان کے بہت سارے علاقوں میں اذان پہ پابندی ہوگی صبح کی، اذان نہیں پڑھنے دیتے ہندو. آپ ہمارے بھی ملک میں ایسے ہی ہے جی، جمعہ کا خطبہ نہیں ہوتا اوپر والے سپیکر میں، ہے یا نہیں؟ لیکن یہاں پہ ہمارے محلے میں ایک گھر میں شادی ہوتی رہی، 3 مہینے پورے رات کو روزانہ تھال پیٹتے تھے. 3 مہینے پورے رات کو جناب جاگ آ جاتی تھی، ہمیں تو آنکھ کھل جاتی تھی، نیند نہیں کرنے دیتے تھے ہمیں. لیکن ہمیں بھی کوئی حق ہے، ہم بھی انسان ہیں کہ ہم بھی جا کے کسی کو ہیں، ہماری بھی سنوائی ہو. 3 مہینے پہلے جی، شادی سے بھی پہلے. ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں تھی بھائی، شادی ان کی اتنی بکھر گئی ہے کہ پتہ نہیں چل رہا. میں نے کہا ہو سکتا ہے کہ مان نہ رہے ہوں، انہوں نے کہا چلو ڈھول پیٹتے رہیں، کبھی مانیں گے تو اس میں انقطاع نہ آ جائے. ایسے ہم کو پاگل ہیں. 3 مہینے پورے یار، 3 مہینے سے وقت زیادہ ہوگا، کم نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے. بس بات جو ہے نا وہ یہی ہے کہ اسلام کی سننے والا کوئی نہیں رہا. بس اسلام کی سننے والا کوئی نہیں رہا. کہاں جائیں، کسے درد سنائے ہم اسلام کا کوئی ماننے والا ہی نہیں رہا. ایسے لگتا ہے ہمیں تو اسلام کا اپنا وطن ہی نہیں رہا، اسلام کا اپنا گھر ہی نہیں رہا، اسلام کا اپنا دیش ہی نہیں رہا. جہاں دیکھیں اسلام کو نکالنے کی باتیں ہو رہی ہیں، جہاں دیکھیں جناب کفر پھیلانے کی باتیں ہو رہی ہیں. مسلمان تو خاک کا ڈھیر بن چکا ہے. اب اسلامی احکامات کے لیے، اسلامی شعائر کے لیے کھڑا ہونے کا نام تک نہیں لیتا. یہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.